سورہ انفال کی آیت نمبر 74 ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم۔ والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اپنے گھر چھوڑے اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے ان کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی ہیں سچے مسلمان۔ ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اس کے بعد اور گھر چھوڑ آئے اور تمہارے ساتھ ہو کر لڑے، وہ لوگ بھی تمہیں میں ہیں، اور رشتہ دار آپس میں ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں اللہ کے حکم کے مطابق۔ بے شک اللہ ہر چیز سے خبردار ہے۔ گزشتہ آیات میں ہجرت کر کے آنے والے مسلمان اور انصار مدینہ جنہوں نے ان کی مدد کی تھی ان کا بیان تھا، اور اس میں یہ حکم بیان ہوا تھا کہ آپس میں ان کا تعلق جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ چونکہ وہ ابتدائی زمانہ تھا تو وراثت تک کو بھی جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور اسی موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مؤاخات فرمائی جو بھائی چارہ تھا انصار اور مہاجرین کے درمیان، دنیا کی تاریخ کی جو بے نظیر واقعہ تھا کہ اس حد تک کسی قوم نے دوسری قوم کو اپنے اندر جذب کر لیا ہو، ضم کر لیا ہو، یہ غیر معمولی بات تھی۔ یہ انسان کے لیے بھائی کو وراثت سے حصہ دینا، بہن کو حصہ دینا یہ مشکل ہوتا ہے۔ چیز جائے کہ آدمی دور سے آنے والا ایک بالکل اجنبی مسافر آدمی، مہاجر ہجرت کر کے آنے والا، اس کو انسان جائیداد میں سے حصہ دے دے اور اس کو وراثت کا تعلق اس کے ساتھ جوڑ دے، یہ معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے فرمایا کہ اتنا بڑا فیصلہ اور اتنی بڑی بات اس کے سوا نہیں ہو سکتی کہ یہ بہت گہرا ایمان ہے اس کے پیچھے۔ فرمایا کہ جن لوگوں نے ہجرت کی، ایمان لائے، جہاد فی سبیل اللہ کیا، اور جن لوگوں نے پھر ان کو جگہ دی ہے، ٹھکانہ دیا ہے، نہ صرف یہ کہ ٹھکانہ دیا بلکہ مدد بھی کی، یعنی جو انصار مدینہ ہیں انہوں نے صرف جائے پناہ نہیں دی مہاجرین کو، بلکہ شانہ بشانہ ہو کر لڑے ہیں، حالانکہ ان کے ذمے لڑنا نہیں تھا۔ جب پہلے ہجرت کا موقع ہوا تھا، بیعت ہوئی تھی،
تو اس وقت معاہدے میں یہ بات طے تھی کہ مدینہ منورہ پر جو حملہ آور ہوگا اس کا تو ہم دفاع کریں گے آپ کے ساتھ مل کر. حضور کے ساتھ یہ معاہدہ ہوا تھا انصار کا، لیکن مدینہ سے باہر جا کر ہم لڑنے کے روادار نہیں ہیں، پابند نہیں ہوں گے. اس لیے جب جنگ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو اگرچہ گئے تو اس لیے تھے کہ ابو سفیان کا قافلہ جو ہے اس کو روکا جائے اور اس کو لے لیا جائے، لیکن آگے اللہ تعالیٰ کو منظور کچھ اور تھا کہ مشرکین مکہ کا لشکر آ گیا، قافلہ نکل گیا، دونوں لشکر آپس میں، ادھر 313 ادھر 1000 آدمی، آپس میں مقابلہ شروع ہو گیا. اس موقع پر حضور نے پوچھا تھا صحابہ سے کہ کیا کرنا ہے. سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ہم لڑیں گے، جیسے آپ کا حکم ہوگا ویسے چلیں گے. آپ نے فرمایا کہ پھر بتاؤ کیا کرنا ہے. جب تیسری دفعہ پوچھا تو پھر انصار کو فکر ہوئی کہ حضور ہم سے پوچھ رہے ہیں، تو عرض کہ ایانا ترید یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ شاید ہماری رائے پوچھنا چاہتے ہیں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر ہماری رائے ہے، اگر ہم سے پوچھتے ہیں تو آپ اگر ہمیں حکم دیں گے کہ برق الغیمات تک گھوڑے دوڑاتے چلے جاؤ تو ہم دوسری بات نہیں کریں گے. یعنی اگرچہ ہماری آپ کی بات یہی ہوئی ہے، لیکن نہیں، وہ بات تو ضابطے کی ہے، اور اب بات ضابطے سے آگے نکل کر رابطے میں داخل ہو چکی ہے. یعنی اب تو جو تعلق ہے حضور کے ساتھ صحابہ کو، انصار کو، محبت کا تعلق ہے، وہ تو جان سے بڑھ کر تعلق ہے، اپنی جانوں سے زیادہ حضور عزیز ہے ان کو. تو جب یہ بات کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے، تسلی ہو گئی. تو یہ نہ صرف یہ کہ ٹھکانہ دیا ہے انصار نے، بلکہ مدد کی ہے، نصرت بھی کی ہے. دو باتیں الگ الگ ہیں، دونوں احسانات اللہ تعالیٰ نے گنوائے ہیں. والذین آووا ونصروا، جائے قرار بھی دی، مطمئن بھی کر دیا ان کو کہ ٹھیک ہے اب تمہیں یہاں کوئی چھیڑ نہیں سکتا. اور پھر جب کبھی آڑا وقت آیا تو ان کے ساتھ ہو کر لڑے. بلکہ زیادہ شہادتیں جو ہیں انصار کی ہوئی. احد میں بھی جو شہادتیں ہوئی ہیں اس میں زیادہ گھر انصار کے تھے. تو دین کے لیے بہت بڑی قربانی ہے انصار کی. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت عزت دی ہے اور ان کے لیے دعائیں کی ہیں، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر، ایک ایک خاندان کا نام لے کر، کہ اللہ ان انصار کی بخشش فرما، ان کے گھروں میں برکتیں عطا فرما. اور ساتھ ہی بھی ان کو یہ بھی فرمایا کہ تمہیں بعد میں دیکھو جیسے تم نے پہلے قربانی کی ہے نا، ایسے ہی قربانی تم سے بعد میں بھی لی جائے گی. اس قربانی کے لیے بھی تیار رہنا، کیونکہ جو خلافت اور حکومت ہے وہ تو قریش میں چلی جائے گی، مہاجرین کے اندر. انصار تو پھر بھی انصار ہی ہیں، یعنی مددگار ہوں گے، معاون ہوں گے دین کے، لیکن یہ بنیادی جو حکومت اور خلافت ہے وہ انہیں نہیں ملے گی. اس بات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پہلے سے فرما دیا. اور خاص تعلق تھا حضور کو ان کے ساتھ. جب فتح مکہ ہوئی تو چیمیں گوئیاں شروع ہو گئی. حضور ابھی واپسی کا کوئی جو ہے وہ نہیں ہو رہا حجت اس پہ موقع پر، تو ابھی انصار کی آپس میں بات ہو رہی. تو کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن کی اور قوم قبیلے کی محبت نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے، یعنی اب شاید مدینہ منورہ پلٹ کر نہیں جائیں گے. تو انہوں نے یہ بات کی. ادھر جبریل امین جو ہے حضور کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ انصار یہ بات کہہ رہے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ دیکھو کہ تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ تو بھیڑ بکریاں لے جائیں، یعنی مال غنیمت بہت سا حاصل ہوا تھا، تو آپ نے جو نئے نئے لوگ مسلمان ہوئے تھے فتح مکہ کے موقع پر، تو ان کی تالیف قلب کے لیے، ان کو مانوس کرنے کے لیے، اسلام پہ جمانے کے لیے ان کو کچھ نہ کچھ مال دے دیا. انصار کو کچھ بھی نہیں دیا. تو یہ بھی ایک چیز تھی، ایک امتیازی سا سلوک تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ اب یہ بھی بات ڈاواڈول ہو گئی کہ حضور تو مکہ اس لیے چھوڑا تھا کہ یہاں تو رہنا مشکل تھا، اب تو مکہ ان کا اپنا ہو گیا، اب تو واپس نہیں جائیں گے مدینہ منورہ. لیکن آپ نے فرمایا کہ دیکھو کیا تم اس بات پہ راضی نہیں ہو کہ لوگ تو لے جائیں بھیڑ بکریاں اور مال و دولت لے جائیں اور تم اللہ کے رسول کو اپنے ساتھ لے جاؤ. اور پھر فرمایا کہ المحیا محیاکم والممات مماتکم،
یہ بات ذہن میں رکھو کہ میرا جینا مرنا اب تمہارے ساتھ ہے. اب ٹھیک ہے مکہ فتح ضرور ہو گیا اور مکہ سے مجھے بہت محبت بھی تھی، لیکن اب نہیں. جو ہم نے ایک دفعہ تمہارے دل جوئی کے لیے جو کام کر لیا بس وہ کر لیا. اب چاہے مکہ کی فضیلت کچھ بھی ہو، اب مدینہ منورہ جو ہے وہی میرا گویا کہ مدفن بنے گا، اور وہی میں قیامت والے دن اٹھوں گا بھی وہیں سے. تو انصار کو اللہ تعالیٰ نے یہ فضیلت عطا فرمایا کہ ان کو اگرچہ باقی مال و دولت دنیا کا نہیں ملا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور رفاقت اور یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو دے دی. وہ سب ایک طرف اور یہ نعمت اللہ کی ایک طرف. تو یہاں قرآن پاک نے ان کے لیے فرمایا اولئک هم المؤمنون حقا، کہ اتنا بڑا کام اور اتنی بڑی قربانی کرنے والے لوگ یہ عام درجے کے لوگ نہیں ہیں. یہ مسلمان ہیں، صرف مسلمان نہیں، پکے سچے مسلمان، پکے ٹھکے. جس کو اللہ کہیں کہ یہ سچا پکا مسلمان ہے تو اس کے اسلام اور ایمان میں کیا شک ہو سکتا ہے. لہم مغفرۃ ورزق کریم، فرمایا کہ ان کے جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ وہ بھی بخشیں گے، اور ان کو اللہ تعالیٰ عزت کی روزی دیں گے، دنیا میں بھی دیں گے اور انشاءاللہ آخرت میں بھی ان کے لیے آگے خزانے تیار ہیں. آگے پھر اگلی آیت کے اندر جو حکم تھا وراثت کا اس کو تبدیل فرمایا. پہلے تو حکم یہ تھا کہ انصار و مہاجرین آپس میں بھائی بھائی بنے، اور اس حد تک بھائی بھائی بنے کہ ایک دوسرے کی وراثت میں بھی شریک ہوئے. لیکن یہاں سے پھر اس حکم کو دوبارہ بدل دیا گیا، کیونکہ اصل حکم یہی ہے، شریعت کا اصل حکم یہی ہے، اور یہ فطری تقاضا ہے کہ وراثت جو ہے یہ خونی رشتہ دار کے ساتھ چلنی چاہیے. اسی حکم کو دوبارہ اپنی اصل پر واپس پلٹا دیا گیا. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ، جو خونی رشتہ دار ہیں وہ ایک دوسرے کے زیادہ وراثت کے حقدار ہیں. فی کتاب اللہ، اللہ کی طرف سے طے شدہ فریضہ ہے. اسی کی تفسیر سورہ نساء کے اندر یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جو ایک تقریباً ایک رکوع ہے، اس کے اندر اس کی تفصیل آئی. پھر احادیث میں بھی اسی کی آگے تفصیلات آئیں کہ وراثت کس طریقے سے تقسیم ہوگی. اس کے لیے 3 درجے بنا دیے گئے رشتہ داروں کے. ایک درجہ جسے کہتے ہیں اصحاب فرائض، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے شریعت کی جانب سے حصے طے ہو گئے، جیسے بیوی ہے اور بیٹیاں ہیں، میاں ہے، ماں باپ ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے حصے طے شدہ ہیں کہ ان کو اتنا ملے گا. بیوی کا مثلاً اگر اولاد ہے تو 8واں حصہ ہے، اولاد نہیں ہے تو پھر 4تھا حصہ ہے. خاوند کا 4تھا حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو 2سرا حصہ ہے. والدین کے بھی اسی طریقے سے حصے لگا دیے گئے. ان کو اصحاب فرائض کہتے ہیں. اس کے بعد اگلا ایک دائرہ آتا ہے رشتہ داروں کا، جسے عصبات کہتے ہیں. یعنی عصبات وہ مرد رشتہ دار ہوتے ہیں جو ددھیالی رشتہ داری ہوتی ہے جن کے ساتھ. اس میں بیٹا بھی ہے، باپ بھی بعض دفعہ عصبہ بن جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد آگے درجہ بدرجہ بھائی بھی عصبہ بن سکتا ہے، چچا بن جاتا ہے، چچا کا بیٹا بن جاتا ہے. یہ ددھیالی رشتہ دار ہیں. پھر اس سے اگلا دائرہ آتا ہے اولو الارحام کا، ذوی الارحام یا اولو الارحام کہتے ہیں ان کو. وہ پھر وہ رشتہ دار ہوتے ہیں جو مؤنث کے راستے سے، یعنی کسی ماں کی طرف سے گویا کہ ایک طرح سے رشتہ دار ہو گئے، یا بیچ میں کوئی عورت کا واسطہ پڑ رہا ہے. تو تیسرے درجے میں یہ لوگ آ جاتے ہیں. تو ان کے اندر پہلے وراثت تقسیم ہوگی، پھر کہیں ان سے بعد اگر کچھ نہ ہو تو پھر کہیں اور جائے گی، ورنہ عام طور سے انہی کے اندر وراثت پوری ہو جاتی ہے. تو وراثت کا قانون اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، انسانوں کو اس کا اختیار نہیں دیا. یوصیکم اللہ، فرمایا کہ اللہ تمہیں وصیت کرتے ہیں، اس میں تم خود سے چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتے. فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما، یہ اللہ کی طرف سے طے شدہ فریضہ ہے، اس اللہ کی طرف سے جو علم بھی رکھتا ہے اور حکمت بھی رکھتا ہے. اس لیے انسان شریعت میں اپنی اسلام میں ایسی کوئی ول اور کا تصور نہیں ہے کہ آدمی اپنی وراثت مرنے کے بعد جس کو مرضی دے دے. نہیں، ایسا نہیں کر سکتا. زندگی میں جو کرنا کرے، اس کے اوپر بھی چیک رکھا ہوا ہے کہ زندگی میں اگر اپنی اولاد کے درمیان وراثت تقسیم کرنی ہے تو اس کا بھی پورا طریقہ بتایا. طریقہ یہ ہے کہ بہتر صورت یہ ہے کہ سب کو برابر دے دو، بچے بچی میں فرق نہ کرو. لیکن اگر فرق کرنا چاہو تو چلو وراثت کے اصول پہ دے دو، بچے کو 2 گنا اور بچی کو 1 گنا، کیونکہ بچے کی معاشی ذمہ داریاں زیادہ ہوتی ہیں بنسبت عورت کے. عورت تو شریعت کی نظر میں کسی معاشی ذمہ داری کی ذمہ دار نہیں ہے، اس کا خرچہ مرد رشتہ داروں پر ہے. الرجال قوامون علی النساء
بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم. مرد کو ذمہ دار قرار دیا گیا، ایک اس وجہ سے کہ اللہ نے اس کو فضیلت بخشی ہے خلقی طور پر، فطری طور پر، اور دوسرا اس وجہ سے کہ وبما انفقوا من اموالهم، اس کو ذمہ دار بنایا ہے خرچے اور نفقے کا بھی. تو عورت کے ذمہ کمانا نہیں ہے. یہ جو آج کل ایک تحریک چل رہی ہے پوری دنیا میں کہ عورتیں مردوں کے شانہ بشانہ کام کریں، یہ غیر فطری کام ہے، فطرت کے ساتھ بغاوت ہے یہ، اور اس کا نتیجہ پھر الٹا نکلتا ہے. جو اس فطرت کے طریقے پہ معاشرہ اور انسان چل رہے ہوتے ہیں، گھر کا نظام چل رہا ہے، گھر ایک انسان کی بنیادی ضرورت ہے، خاندان اس کی بنیادی ضرورت ہے، سب ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے. جب عورت گھر سے نکل جائے گی تو پھر گھر کون سنبھالے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فطری نظام رکھا ہے، مرد کمائے گا، عورت گھر کی ذمہ داری سنبھالے گی. اس لیے فرمایا کہ عورتوں کی جنت اللہ نے گھر کی 4 دیواری میں چھپا رکھی ہے، وہیں رہ کے اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. گھر کا جھاڑو لگانا، والدین کی خدمت کرنا، بوڑھے ساس سسر کی خدمت کرنا، مہمانوں کی خدمت کرنا، بچوں کی خدمت کرنا، یہ ان کا جہاد ہے. یہ عورت اللہ کی پسندیدہ عورت ہے بنسبت اس عورت کے کہ جو باہر نکلتی ہے اور کمانے کے لیے، جس کی کوئی خاص مجبوری بھی نہیں. چلو مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس کے بغیر محض اپنا سٹیٹس بلند کرنے کے لیے یا ایک لوگوں کی دیکھا دیکھی، بس کہ میں اب اتنا پڑھ گئی ہوں تو میں کیا بیٹھوں گھر میں بیٹھ کے مکھیاں ماروں میں، یعنی وہ یہ سمجھتی ہے کہ شاید میرا گھر میں بیٹھنا فضول بیٹھنا ہے. نہیں، فرمایا کہ عورت اللہ کے نزدیک ترین اس وقت ہوتی ہے جب اپنے گھر کے بالکل آخری کونے میں بیٹھی ہوتی ہے. مسجد نبوی میں جب حضور تشریف فرمایا ہے، اگرچہ عورتوں کو نماز کے لیے آنے کی اجازت تھی، بس اجازت تھی، ترغیب نہیں تھی کہ آئیں. ہر مردوں کو تو سخت وعید بھی ہے کہ مرد جماعت میں شامل نہ ہو تو اس کی تو وعید ہے اس کے لیے آئیے، لیکن عورت کو صرف اجازت تھی تاکہ دین کے احکامات وغیرہ سیکھ جائیں، عورتیں مرد دونوں سیکھ لیں. لیکن ساتھ ہی یہ فرما دیا کہ تمہاری وہ نماز جو تم گھر کے صحن میں پڑھو میرے پیچھے نماز پڑھنے سے زیادہ افضل ہے، اور صحن کی بجائے برآمدے میں پڑھو وہ صحن سے زیادہ افضل ہے. برآمدے کی بجائے کمرے کے اندر جا کے پڑھو کمرے کے اندر تو وہ تمہاری اس برآمدے سے بھی زیادہ افضل ہے. تو گویا کہ ایک طرف حضور کی نماز، مسجد نبوی کی نماز، اور ایک عورت کی وہ نماز جو اپنے گھر کے کمرے میں پڑھ رہی ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ تمہاری نماز مجھ سے بہتر ہے، میرے پیچھے نماز پڑھنے سے بہتر ہے. تو عورت کو تو چیز ہی چھپانے کی ہے، اس لیے فرمایا کہ عورت گھر کی 4 دیواری میں رہ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرے. عورت کے اوپر معاشی ذمہ داری نہیں ڈالی، لہذا اس کو وراثت کے اصول پر بھی آدھا حصہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن کسی بچے کو یا کسی بچی کو، اولاد کو محروم کرنا، یہ بہت زیادہ امتیازی سلوک کر دینا، بہت زیادہ فرق ڈال دینا، یہ ناجائز ہے، یہ ظلم ہے. ایک صاحب بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میری بیوی کہتی ہے کہ مجھے میرے اپنے بچے کو کچھ دے دے، مجھ سے دلوائے کچھ. میں پہلے تو ٹالتا رہا لیکن اب مجھے اس نے بہت ہی مجبور کر دیا تو میں دینے پر آمادہ ہوں. اور اس نے یہ بھی کہا کہ حضور کو گواہ بنا، اس لیے میں آپ کے پاس آیا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ کیا باقی بچوں کو بھی تم نے دیا ہے کچھ؟ کہ ایک ہی بچہ ہے؟ کیسے نہیں اور بھی ہیں. تو باقیوں کو بھی دیا، یہ صرف اسی کو دے رہے ہو؟ تو میں نے اسی کو دے رہا ہوں. فرمایا کہ انی لا اشهد علی جور اذا، میں اس ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا. یہ ظلم ہے جس پر میں گواہ نہیں بن سکتا. یہ تم ظلم کر رہے ہو اولاد کے ساتھ، ان کے درمیان امتیازی سلوک کرنا، ناانصافی کرنا، اس کی پوچھ ہو سکتی ہے، پوچھ ہوگی بلکہ والدین سے اگر ناانصافی کر کے جائیں. تو زندگی میں وراثت تقسیم کرنی ہے تو اس پر بھی ضابطہ ہے. مرنے کے بعد تو اللہ تعالیٰ نے کسی کے اختیار میں دی ہی نہیں ہے، وہ خود ہی اس کا ایک نظام ہے، طریقہ ہے، اس کے تحت وہ وراثت خود بخود تقسیم ہو جاتی ہے. تو میں ان اللہ بکل شیء علیم، یہ جو بھی ہم نے تمہیں احکامات دیے ہیں یہ نہ سمجھو کہ یہ بائی چانس ہیں یا اٹکل سے ہیں یا الل ٹپ ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک ایک چیز اللہ کے علم میں ہے کہ کون سا حکم کتنا، کیسے، کب دینا چاہیے اور کیسے انسان بہتر سے بہتر اس کے نظام چل سکتا ہے دنیا کا اور آخرت کا، یہ ہم جانتے ہیں. اسی کے تحت ہم نے تمہیں یہ احکامات دیے ہیں، ان پر عمل کرو گے تو تمہاری دنیا و آخرت دونوں سنور جائیں گی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آج الحمدللہ اللہ کے فضل سے ہماری سورہ انفال مکمل ہو گئی. اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اگلے حصے کی بھی توفیق عطا فرمائے.